الحمد لله الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته والصلاة والسلام على صفوة رسله وخير خلقه محمد وآله وصحبه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم قابل تکریم معزز سامعین کرام، دو آیات کریمہ میں اللہ کی دو صفات تامہ کا ذکر کر کے یہ بتایا جس ذات کے اندر یہ دو صفات ہوں گی الہ ہونے کے قابل وہی ہے، اور یہ دونوں صفتیں اللہ کی ذات میں ہیں تو کائنات میں الہ صرف اللہ ہی ہے، نہ عیسیٰ ہے، نہ عیسیٰ کی والدہ محترمہ، نہ کوئی اور دنیا میں الہ ہو سکتا ہے۔ وہ دو صفت، ایک فرمایا کہ اگر کسی ذات کو علم کامل ہو، علم محیط ہو ہر شے کے اوپر، وہ الہ بننے کے قابل ہے۔ نمبر دو، وہ ذات جس کو ہر شے پہ قدرت تامہ حاصل ہو، قدرت کاملہ حاصل ہو، ذرے ذرے پہ چھوٹی سی بڑی چیز پہ جس کو دسترس اور قدرت اور گرفت ہو، الہ بننے کے قابل وہ ہے، اور یہ صرف اللہ ہی ہے۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمائیں۔ فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ رب العالمین، لا یخفا، مخفی نہیں ہے، علیہ، اللہ کے اوپر، شیئن، کوئی چھوٹی چیز، کوئی بڑی چیز، فی الارض، زمین میں، ولا فی السماء، اور نہیں آسمان میں، ہر چیز اس کے علم میں ہے، کوئی بھی مخفی نہیں، اس کا علم محیط ہے، پھر بہت بڑا علم ہے۔ نمبر دو فرمایا ہوا، وہ اللہ، الذی، وہ عظیم ذات ہے، یصور، وہ تصویر بناتا رہتا ہے، وہ شکلیں بناتا رہتا ہے، کم تمہاری، فی الارحام، ماں کے پیٹوں میں، بڑی طاقت، کیسے، کیف یشاء، جیسے وہ چاہتا ہے بناتا ہے، کوئی دوسری طاقت وہاں نہیں ہے۔ تو پھر اعلان کر کے کہو لا الہ، کوئی بھی الہ نہیں ہے کائنات میں، الا ہو، مگر وہی ایک اللہ الہ ہے، العزیز، وہ سب پہ غالب، کوئی اس کی گرفت سے نکل نہیں سکتا، الحکیم، وہ حکمتوں والا ہے، اس کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ حکمتوں سے خالی نہیں ہے۔ کل آپ کے سامنے یہ بات گزری تھی، نجران کے عیسائی آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے زور لگانے لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام الہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے،
عیسیٰ علیہ السلام مشکل کشا ہے، عیسیٰ علیہ السلام حاجت روا ہے، فلہذا عیسیٰ کو پکارنا، عیسیٰ کی عبادت کرنی، عیسیٰ علیہ السلام کو سجدہ کرنا جائز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو 4 باتیں پوچھی تھی موٹی، جو کل آپ کے سامنے 2 کا ذکر ہوا، آج 2 اور آئی ہیں۔ اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام پر فنا کبھی نہیں آئی ہے؟ نہیں آئے گی؟ کہا وہ تو فنا ہیں، فوت ہوں گے۔ تو فرمایا الہ وہ ہوتا ہے جو فنائیت سے پاک ہو، ازل سے ابد تک زندہ ہو، حیات ابدی جس کو حاصل ہو، اور وہ کائنات میں صرف ایک اللہ ہے، اللہ لا الہ الا ہو الحی، وہ ہمیشہ ہمیشہ زندہ ہے۔ تو جو زندہ ہوگا الہ وہ ہوگا جس پر موت نہ آئے، جس پر موت آ جائے گی وہ مشکل کشا حاجت روا کیسے بنے گا؟ خود مشکل میں پھنس گیا، موت آ گئی ہے، دوسروں کی کیا حاجت روائی کرے گا؟ اپنی حاجت پوری نہ کر سکا۔ نمبر 2، عیسیٰ علیہ السلام کے ان دعوے داروں سے کہا کہ اچھا عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں کسی چیز کے وجود میں قدرت حاصل ہے؟ کہنے لگے نہیں۔ تو فرمایا کہ القیوم کا ہر چیز کو دنیا میں قائم رکھنے والی ذات وہ اللہ کی ہے، جس نے آسمانوں کو بھی قائم کیا، زمین کو بھی، شمس کو بھی، قمر کو بھی، سیاروں کو بھی، ستاروں کو بھی، کروں کو بھی، فضاؤں کو بھی، سمندروں کو بھی، بر کو بھی، بحر کو ایک نظام میں جوڑا ہے۔ الہ یہ ہو سکتا ہے جس کا اتنی بڑی طاقت ہے، کل کائنات کو قیام بخشا ہوا ہے۔ آج اگلی بات کا ذکر کر کے فرمایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے عیسیٰ علیہ السلام ہر چیز کو جانتے ہیں؟ کہتے نہیں۔ فرمایا پھر الہ وہ ہوگا جو ہر چیز کو جانے، ہر محتاج کی احتیاج کو جانے، ہر ضرورت مند کی ضرورت کو جانے، ہر درد مند کے درد کو پہچانتا ہو، جانتا ہو، الہ وہ ہوتا ہے، اور وہ صرف آج اس آیت میں اسی کا ذکر کیا ہے۔ اللہ نے اپنے علم محیط کا ذکر کیا ہے کہ میرا علم دیکھو، میرا علم کامل کتنا ہے، جس کا یہ علم کامل ہوگا الہ وہ ہوگا۔ فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ رب العالمین ایسی ذات ہے، لا یخفی علیہ شیء، مخفی نہیں ہے اس اللہ کے اوپر شیء، چھوٹی چیز، شیء تنوین تعظیم کے لیے کوئی بڑی چیز، شیء تنوین تنکیر کے لیے۔ عربی گرامر میں اس تنوین کے 10 معنی ہوتے ہیں۔ عربی گرامر بڑی وسیع زبان ہے اور قرآن کی گہرائیوں میں، حدیث کی گہرائیوں میں اترتے ہیں۔ یہ 2 پیشے ہی ہیں، اس کو تنوین کہتے ہیں، لیکن عربی گرامر والے اس تنوین کے ذریعے سے 10 معنی کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ پر مخفی نہیں ہے کوئی بڑی چیز، کوئی چھوٹی چیز، کوئی حقیر سے حقیر چیز کائنات میں، فی الارض زمین میں ہے کوئی حقیر سے حقیر چیز، بڑی سے بڑی چیز ہے، ولا فی السماء آسمانوں میں کوئی بڑی چیز ہے یا چھوٹی چیز ہے، اللہ پر مخفی نہیں۔ اللہ کے علم میں آسمانوں کی ہر چیز بھی ہے، زمین کی ہر چیز اس کے علم میں ہے، ہر چیز شیء بڑی چھوٹی، اور اس کا علم اتنا محیط ہے، اس کا علم اتنا کامل، کوئی کائنات کا ذرہ بھی اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ انسانوں کے 360 جوڑ ہیں، انسان کو نہیں پتہ کون سا جوڑ کیا کر رہا ہے، یہ اللہ کو پتہ 360 جوڑ کے کیا ہیں، ان میں کتنی طاقت ہے، کتنی کمزوری ہے، کتنی صلابت سختی ہے، کتنی نرمی ہے، کب تک چلیں گے، کب جواب دیں گے، اللہ کو پتہ ہے۔ فرمایا یہ اس طاقت کا نام الہ ہے، اور کائنات کی ہر چیز کو وہ جانتا ہے، آسمانوں کی بھی، زمین کی بھی،
ساتوں آسمانوں کے فرشتوں کو، عرش کے فرشتوں کو بھی وہ جانتا ہے، لوح محفوظ کو بھی وہ جانتا ہے، زمین کی تہ تک وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ کون سی زمینوں میں کوئی محتاج ہے، آسمانوں میں فضاؤں میں کوئی پریشان ہے، ان پریشانوں کو وہ جانتا ہے، محتاجوں کو وہ جانتا ہے، درد مندوں کو وہ جانتا ہے، بیماروں کو وہ جانتا ہے، کراہنے والوں کو وہ جانتا ہے، ہنسنے والوں کو بھی وہ جانتا ہے، وہ ہر ایک کو جانتا، اس کا علم محیط ہے۔ اور درد مند اگر درد کا اظہار کرتا ہے تو وہ اس کی آہ کو سنتا ہے۔ فرمایا وہ ہر ذرے کو جانتا ہے، ہر ذرے کو جانتا ہے کہ یہ ذرہ کہاں ہے، اس میں کتنی پاور، کتنی طاقت ہے۔ رب کہتا ہے میں جانتا ہوں، دنیا نہیں جانتی۔ دنیا زور لگا کر ذرے دریافت کیے ہیں اور کہتے ہیں ہم بڑی بلندی میں چلے گئے، ہم نے کمال کر دیا۔ کمال شمال تمہارا نہیں ہے، کمال اسی کا ہے، کمال انسانوں کا نہیں، انسانوں کو توفیق دینے والے کا کمال ہے۔ انسان کا کیا ہے؟ انسان تو عاجز چیز ہے۔ اور انہوں نے ذرے دریافت کر کے ایک ذرہ تلاش کیا، دوسرا ذرہ، اس ذرے میں کتنی پاور ہے، اس ذرے میں کتنی پاور ہے، اس ذرے میں کتنی پاور ہے۔ وہ ذرے ملا کر کہا ہم نے ایٹم بم بنا دیا، ہم ملک اڑا سکتے ہیں، ہم شہروں کو اجاڑ سکتے ہیں۔ ارے تم نے ذرے تو پہچانے، ذروں کی طاقت تو پہچانی، ذروں کو پیدا کرنے والے، طاقت دینے والے رب کو نہیں پہچانا ہے۔ یہ کمزوری رہی ہے۔ اور وہ رب جانتا ہے کہ اس ذرے میں کتنی پاور، یہ ذرہ کہاں پڑا ہوا۔ تم نے آج دریافت کیے کچھ ذرے، پتہ نہیں باقی چھپا ہوا کیا نظام ہے، یہ جاننے والا وہ ہے۔ تم نے آج دریافت کیے ہیں کہ ہم نے فلاں ذرے جوڑ کر ایٹم بم بنا لیا، جی ہم ایٹمی ٹیکنالوجی بن رہے ہیں، جی بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ بنانے والا، ذروں کو دریافت کرنے کے لیے عقل دینے والا بھی اللہ، تمہیں رہنمائی کرنے والا بھی اللہ، تمہیں سمجھانے والا بھی اللہ، یہ سب کچھ کرنے والا اللہ۔ اللہ کو پتہ تھا، تو ہر چیز کو جاننے والا اللہ ہے، ہر درد کے، ہر کراہنے والے کو۔ وہ حدیث میں آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے علم کا اندازہ لگاؤ، اور الہ اس کو کہتے ہیں، الہ یہی ہو سکتا ہے۔ فرمایا کالی سیاہ رات ہو، کالی سیاہ آندھی آ گئی ہو، کالی سیاہ چٹان ہو، اس پہ کالی سیاہ چمٹی چلے رات کی ٹھنڈک میں، تو چمٹی کے چلنے کی آہٹ کو بھی میں سنتا ہوں، میں چمٹی کو دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ کالی سیاہ چمٹی، کالی سیاہ چٹان پر، کالی سیاہ رات ہے، کالی سیاہ آندھی ہے۔ فرمایا مجھے پتہ ہے یہ چمٹی ادھر ہے، اور اس کی روزی کا انتظام میں رب کر دیتا ہوں کہ یہ چمٹی آ رہی ہے، اس نے کھانا کھانا ہے، اس کی روزی کا انتظام ہے۔ فرمایا میں رب اس کی روزی کا انتظام بھی کرتا ہوں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ ارے چھوٹا سا چھوٹا کیڑا ہو یا بڑے سے بڑی چیز ہو، ہر ایک کی روزی اللہ کہتے ہیں میں نے اپنے ذمے کیا، اور میں وقت پہ دے کر چھوڑتا ہوں۔ مجھے پتہ ہے کون کہاں ہے، کسی کو کس چیز کی ضرورت ہے، ساری ضرورتیں میں یہ علم محیط والا۔ پھر لا الہ الا ہو، کائنات میں پھر الہ نہیں، صرف وہی ہے، علم اس کا ہے۔ سارے درد مندوں کا درد پہچانے، مشقت والے کی مشقت پہچانے، کراہنے والے کی کراہت کو جانے، فریاد والے کی فریاد کو جانے اور سنے، اس کو الہ کہتے ہیں۔ جو بیچارے دوسروں کی فریاد کا، درد کا پتہ ہی نہیں، وہ الہ کیسے ہوں گے؟ اللہ نے اپنے علم محیط کا ذکر کیا کہ کائنات میں علم محیط ہے تو ایک ذات کا ہے، تو پھر الہ بھی ایک ذات ہے۔ اسی لیے آگے آیت کے آخر میں پھر اعلان کر کے کہہ دیا کہ لا الہ الا ہو، برملا کہو کہ الہ کائنات میں وہی اللہ ہے، عیسیٰ الہ نہیں ہے، عیسیٰ کی والدہ محترمہ الہ نہیں ہے، کوئی اور کائنات میں الہ نہیں ہے، الہ ہے تو ایک ہے اللہ۔ آگے اللہ نے اپنی ایک اور قدرت کا ذکر کیا، یہ تو علم محیط کا ذکر کیا، علم کامل کا ذکر کیا کہ اللہ کا علم کامل بڑا وسیع ہے، باقی دنیا کا علم نہیں ہے۔ دنیا جتنی بھی علم میں آگے انتہا پہ جائے نا، قرآن نے 2 نبیوں کا ایک جگہ ذکر کیا ہے، اور دونوں نبیوں کی ملاقات بھی ہو گئی ہے، نبی بھی دونوں بڑے ہیں۔ ایک موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہے، علم شریعت اللہ نے اس کو دی ہے،
تورات اللہ نے عطا کی ہے، رسالت اللہ نے عطا کی ہے، اپنی کلام کا اعزاز اللہ نے نصیب کیا ہے، کلیم اللہ بننے کا شرف حاصل ہے، بڑے شرف حاصل ہیں، اور کوہ طور میں اللہ سے ڈائریکٹ ملاقات کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے، نجی اللہ ہے، سرگوشیاں اللہ سے کر رہا ہے، سب کچھ ہے۔ اور دوسرا پیغمبر حضرت خضر ہیں علیہ السلام، اس کو اللہ نے تکوینی علوم دیے تھے، دونوں کی ملاقات اللہ نے کرائی ہے۔ ملاقات کے بعد دونوں کشتی میں بیٹھ کر سفر کر رہے تھے، اللہ نے سبق سکھایا۔ بخاری مسلم کی روایت میں آتا ہے، کشتی پہ بیٹھ گئے، لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، فجاءت عصفورۃ، ایک چڑیا آ گئی ہے، اور چڑیا آ کر فجلس علی حرف، سفینہ کشتی کے کنارے پہ آ کر بیٹھ گئی ہے۔ چڑیا سمندر کے درمیان میں، چڑیا کہاں سے اڑتی ہوئی آئی ہے؟ سمندر کے درمیان میں کشتی جا رہی ہے، چڑیا آ کر کشتی کے کنارے پہ بیٹھی، سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی دیکھ رہے ہیں، حضرت خضر بھی دیکھ رہے ہیں۔ فَنَقَرَ نَقْرَتَيْنِ فِي الْبَحْرِ، اس نے ایک چونچ سمندر میں ماری ہے، جیسے چڑیا مارتی ہے نا چونچ، اور ایک قطرہ پانی کو اٹھا کر منہ ایسے کر کے نگل لیتی ہے، دیکھا ہے نا مرغی چڑیا، ایسی ہی ان کا نظام ہے۔ اس نے دوسری چونچ ماری اور قطرہ اندر کر دیا، دو قطرے اٹھائے سمندر سے۔ اللہ اکبر! اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اسی کے لیے تو بھیجا بھی تھا، اور ہمارے درس کے لیے تھا۔ خضر علیہ السلام نے کہا، موسیٰ اس چڑیا نے دو چونچ اپنی چونچ میں دو قطرے اٹھائے ہیں، بتاؤ اتنے بڑے سمندر میں کمی کتنی آئی ہے؟ بات سمجھ آئی ہے؟ اس کا تخمینہ میرے خیال میں آج بھی لوگ کہتے ہیں ہم سائنسی حساب میں بڑے آگے چلے گئے، کوئی فیصد کا نظام نہیں لگا سکتا ہے۔ سمندر کے ساتھ ایک قطرے کی فیصد بتائی جائے، نہیں حل ہو سکے گی، دماغ سے ہی بات باہر ہے۔ بے شک ان کے کمپیوٹر ہوں جو کچھ ہو، عاجز ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جی کہ ان دو قطروں کے ذریعے سے سمندر میں کیا ساتھ کیا نسبت؟ فرمایا سمندر میں کمی کتنی آئی ہے؟ کہا کوئی کمی نہیں، سمندر کو دو قطرے اٹھانے سے کیا فرق پڑا ہے؟ دو مٹکے اٹھاؤ نہیں پڑے گا، دو ٹینکیاں بھرو نہیں پڑے گا، دو جہاز بھر کر لے جاؤ، سمندر کو کیا پرواہ ہے؟ فرمایا خضر علیہ السلام، موسیٰ تجھے جو اللہ نے علم شریعت دیا وہ ایک قطرہ تھا، اور مجھے جو علم تکوینی دیا ایک قطرہ ہے، باقی یہ سارا سمندر بھرا ہوا اللہ کا علم ہے۔ دو نبیوں کا علم بھی کچھ بھی نہیں اللہ کے علم کے سامنے۔ قطرہ سمندر میں قطرے کی کیا نسبت ہے؟ یہ ہے وہ علم محیط ذات الہ، یہ ہو سکتا ہے، باقی عیسیٰ نبی ہے، نبیوں کا علم اتنا نہیں ہے جتنا اس ذات کا علم ہے۔ وہ علیم کل شیء ہے، علیم بذات الصدور ہے، ہر چیز کو جانتی، ظاہر اور باطن جانتی، سینوں کو بھی جانتی ہے، کوئی چیز دنیا کی مخفی نہیں ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، مختصر زمین و آسمان سے تہائیوں بلندیوں سے نیچے گہرائی میں چلے جاؤ، کائنات کی کوئی چیز بھی اس سے مخفی نہیں ہے، سب جانتا ہے وہ، باقی کون جانتا ہے؟ فرمایا الہ یہ ہو سکتا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا میری قدرت کاملہ دیکھو، میری طاقت قدرت دیکھو، یہ تو علم دیکھا۔ فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پوچھا تھا عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے نہیں ہوئے ہیں؟ کہا پیدا ہوئے۔ وہ مانتے تھے اس بات کو کہ عیسیٰ کی ماں مریم ہے، وہ بھی عیسائی بھی مانتے ہیں، آج بھی مانتے ہیں جو ماننے والے ہیں، وگرنہ آج عیسائیت آدھے سے زیادہ دہریت میں چلی گئی ہے، لا مذہب، کوئی مذہب شذب نہیں ہے، عیش کرو مزے کرو، کسی چیز کی پابندی نہیں ہے۔ اب عیسائیت دہریت میں ہے اس وقت، اکا دکا عیسائیوں کے چند ایک گروپ ہیں جو مذہبی ہیں، باقی نہیں ہیں۔ اللہ اکبر! اللہ مسلمانوں کو اور سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ مسلمان بھی اس زد میں جا رہے ہیں اس وقت۔ تو ان سے پوچھا عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے؟ جی پیدا ہوئے۔ ماں کے پیٹ میں؟ جی۔ اچھا
ماں کے پیٹ میں تصویر کس نے بنائی؟ عیسیٰ کی۔ عیسیٰ نے خود بنائی اپنی تصویر، عیسیٰ نے خود اپنی اپنی شکل تشکیل کی علیہ السلام۔ چپ دنگ رہ گئے، یا اللہ کیا جواب دیں؟ نبی نے فرمایا جو عیسیٰ کی تصویر کشی ماں کے پیٹ میں کرتا ہے، مختلف مراحل سے کر کے تصویر جیسے مرضی اس کی چاہے بنائے، الہ وہ ہو سکتا ہے جو ماں کے پیٹ میں بھی قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے اور تصویریں بناتا ہے۔ الہ یہ ہے جو اپنی تصویر نہ بنا سکے، اپنا جسم نہ بنا سکے، اپنی نقشہ نہ بتا سکے، وہ الہ نہیں ہے۔ کیسے تم الہ کہتے عیسیٰ علیہ السلام کو؟ لاجواب ہو گئے۔ اللہ نے وہی جواب دیا، فرمایا اللہ کی ذات ہے، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ وہ ذات ہے جو ماں کے پیٹوں میں تصویریں بناتا رہتا ہے جیسے چاہے۔ یہ وہ تصویر بناتا رہتا ہے۔ کیسے تصویر؟ کسی کو کیف یشاء، جیسے چاہے، کالا بنائے، گورا بنائے، سفید بنائے، سرخ بنائے، مٹیالہ رنگ بنائے، گندمی رنگ بنائے، جو رنگ دینا چاہے وہ دے گا، کسی کی مجال نہیں کوئی اپنا تصرف کر کے دکھائے۔ دینے والا، رنگ دینے والا بھی وہ، عقل کیف یشاء، جیسے وہ بنائے، عقل مند بنائے یا بے عقل، ذہین بنائے یا کند ذہن، تیز دماغ والا بنائے یا ہلکے دماغ والا، جرات مند بنائے یا بزدل، شجاعت والا بنائے یا کمزور، یہ بنانے والا کیف یشاء، جیسے وہ بنائے وہ بنا دیتا ہے۔ آدھا دڑ بنائے یا پورا دڑ بنائے، یہ وہی بناتا ہے۔ بنانے والا وہ، دنیا کی کوئی طاقت نہیں بنا سکتی ہے۔ اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں روایات میں آتا ہے، قرآن نے بھی ذکر کیا آگے۔ سلیمان علیہ السلام اللہ کے عظیم جلیل القدر پیغمبر تھے، بے مثال حکومت تھی، بے مثال حکومت تھی، ایسی حکومت دنیا میں نہیں آ سکی، نہ آئے گی، جس کی انسانوں پر حکومت، حیوانوں پر حکومت، چرندوں پر حکومت، پرندوں پر حکومت، فضاؤں پہ حکومت، ہواؤں پر حکومت، سمندروں پہ حکومت، مچھلیوں پہ حکومت، کیڑے مکوڑے پر حکومت، ہر چیز پر، جنوں پر حکومت، جن بھی اس کی گرفت سے باہر نہیں جا سکتے، اس کی ٹیمیں تشکیل تھیں اور بے مثل حکومت تھی۔ ایک دفعہ جہاد کا سلسلہ چلتا، پوری دنیا پہ اس نے اسلامی پرچم لہرایا اسلام کا، تو ایک دفعہ جہاد تو کرتے تھے، جہادی ٹیمیں تھیں، تو کہنے لگے آج میری 100 بیویاں ہیں، 100 بیویوں کے پاس جاؤں گا، اس نیت کے ساتھ اللہ 100 کا حمل ٹھہرائے گا، 100 شاہ سوار پیدا ہوں گے، 100 شاہ سواروں کی مجاہدین کی ٹیم میدان میں اتاروں گا، رب کے دین کے لیے غلبے کے طور پر آگے بڑھتی جائے گی۔ گھر کے 100 مجاہد، 100 شاہ سوار۔ اللہ اکبر۔ تھوڑی دیر رکے، جبرائیل علیہ السلام نے کہا او پیغمبر کل انشاءاللہ، انشاءاللہ کہتا نا، انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے، پیغمبر ہے، اللہ کا کرنا طاقت کس کی؟ نبی بھی اس کے آگے محتاج، ولی بھی اس کے محتاج، اصل طاقت اللہ کی۔ اللہ کا در چھوڑ کر کدھر مزاروں پہ درباروں پہ جھک رہے ہیں؟ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ کبھی ایک در پہ، کبھی دوسرے در پہ، کبھی ایک مزار پہ، کبھی دوسرے مزار پہ، کبھی ایک جگہ تویز، کبھی دوسری جگہ تویز۔ او خدا کے بندو، اللہ کی طاقت کے آگے آؤ، اللہ کی طاقت کو سمجھو۔ اور سلیمان علیہ السلام نے ارادہ کیا، نبی کا ارادہ ہے، میرا اور تمہارا نہیں ہے، ارادہ بھی بڑا اچھا کہ مجاہد 100 پیدا ہوں گے۔ بیویوں کے پاس چلے گئے، 100 بیویوں سے ہو کر آ گئے، ایک بیوی کا حمل ٹھہرا، باقیوں کا حمل ہی نہیں ٹھہرا۔ جا فیصلے کس کے؟ اللہ کے۔ نبی بھی اس کا محتاج، ولی بھی اس کا محتاج، وہ کسی کا بھی، وہ جو چاہے کرے کر سکتا ہے۔ اب ایک کا حمل ٹھہرا،
وہ بھی پیٹ میں بچہ پیدا ہوتے 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 کیسے بناتا ہے؟ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، یہ وہ رب تصویر بناتا ہے جیسے چاہے، آدھا بنائے پورا بنائے، فالج والا بنائے یا پورا مکمل بنا دے، ٹانگیں ہیں ہی نہیں بنا دے، ہاتھ ہیں ہی نہیں بنا دے، وہ جو چاہے بنائے بنا سکتا ہے۔ پیغمبر ہے، پیغمبر نے ارادہ کیا، بیوی کا ایک کا حمل ٹھہرا، ایک کا حمل جب پیدا ہوا قرآن نے بھی ذکر کیا، دائی نے لا کر بچہ رکھا، سلیمان علیہ السلام تحت شاہی پر فائز عدالت کے فیصلے کرنے کے لیے ٹیبل کے اوپر لا کر رکھا، فَأَلْقَى عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، ایک آدھا دڑ کا بچہ دائی نے لا کر رکھ دیا۔ قرآن نے بھی کہا، حدیث میں آتا ہے، آدھا دڑ، پورا بچہ ہی نہیں ہے۔ واہ ربا، بنانے والا کون؟ یہ ہے، یہ بناتا ہے تصویر، وہ بناتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں بھی اس کی طاقت، قدرت اس کی چلتی ہے، چاہت اس کی چلتی، مشیت اس کی چلتی ہے، طاقت والا ہے۔ اور اس وقت قرآن تو کہتا ہے وَلْقَى عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، پیغمبر فوراً، پیغمبر تھا نا، فوراً رویا اور اللہ سے درخواست کر کے سجدے میں گر گیا، یا اللہ میری توبہ، بس میرا تو ایک منشا تھی، 100 شاہ سوار 100 بھی نہ ہوا، ایک پیدا ہوا وہ بھی آدھے دڑ والا، ربا طاقت تیری ہے میری نہیں ہے، میری ایک چاہت تھی بس۔ فیصلے کس کے ہیں؟ ادھر کہتے بادشاہ فلاں جگہ چلے جاؤ بیٹا ہو جائے گا، بابا جی بیٹا دے دیتا ہے، بیٹی دے دیتا ہے، اور نبی ادھر نہ لے سکا تو بابا جی کیسے دے گا، ولی کیسے دے گا؟ اللہ سب کو معاف فرمائے۔ سلطان باہو کے دربار پہ دوڑتے رہتے ہیں، دنیا رش لگائی ہوئی ہے، اللہ قرآن سے دور، کلمے سے دور، کدھر جا رہے ہیں؟ اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ اور وہاں جاتے ہیں، بیر کے درخت ہیں، بیر ماں کو ہلاتے ہیں تو نیچے جھولی پکڑی ہوئی یا چادر، پتا گر گیا کہتا ہے بچی ہوگی، بیر گر گیا کہتا ہے بچہ۔ واہ، خود سلطان باہو بہت بڑا ولی تھا، یاد رکھنا، ولی مانتے ہیں، وہ ولی تھا، نیک تھا، متقی تھا، اولاد اللہ نے نہیں دی ہے، اولاد اللہ نے، اولاد دینے والا جو خود نہ لے سکا تمہیں کیا دے گا؟ خدا کے بندو، کیوں اپنا عقیدہ خراب، اپنی آخرت خراب کرتے ہو؟ اور اللہ کا کرنا، سلطان باہو کی بھی اولاد نہیں، آگے سلسلہ چلا، اس کا جو جانشین آیا اس کی بھی نہیں، اور آج کل جو جانشین بیٹھا اس کی بھی اولاد نہیں ہے۔ وہ رب تو سمجھاتا ہے بیٹا لینے کے لیے آ رہے ہو، ادھر بیٹے نہیں ہیں، ہوتے تو جانشین صاحب کے ہوتے، ہوتے تو اصل سلطان باہو کے ہوتے۔ سلطان باہو خود نہ لے سکا، اس کا جانشین اپنے لیے نہیں لے سکا، تمہیں کیا دے گا خدا کے بندو؟ لیکن مت ماری یہ بات کرو نا، تسی کوئی بھابی نظر آندے ہو، مندے نہیں ہو ولیوں کو، مانتے ہیں ولیوں کو، لیکن ولی کو خدا نہیں مانتے ہیں، ولی کو خدا کا ولی مانتے ہیں، بس ہے، مانتے ہیں ولی اللہ کا قریبی دوست ہے، اللہ اس کی ادب کی توفیق دے، احترام کی توفیق دے، ادب کریں گے، احترام کریں گے، اس کی اتباع کریں گے، اور کرنی چاہیے، اللہ ہم سب کو ان کی اتباع نصیب فرمائے۔ لیکن بنانے والا، بچہ دینے والا کون؟ یہ ہے، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ ماں کے پیٹ میں جیسے چاہے تصویر بنائے۔ کوئی کہے ایسا بچہ، نہ نہ نہ، جیسی تصویر وہ بنائے گا، جو شکل بنائے، جو صورت بنائے، جو رنگ بنائے، جو قد بنائے، جو ڈھول ڈال بنائے، آدھی بنائے پوری بنائے، بنانے والا وہ ہے، بڑی طاقت والا ہے، بڑی طاقت والا، وہ جو کرنا چاہے۔ وہ قرآن نے ذکر کر کے فرمایا کہ میری قدرت کو دیکھتے ہو، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، میں نے تو انسان کو مٹی کے ایک خلاصے سے پیدا کیا ہے، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، مٹی سے غذا سے بدلتے ہوئے میں نے مادہ تولید میں لے گیا، نطفہ سلالہ سے میں نے نطفہ ماں کے پیٹ میں قرار دے دیا ہے، پھر نطفے سے میں نے علقہ بنا دیا، جمع ہوئے خون سے میں نے لوتھڑا گوشت کا، لوتھڑے سے میں نے پھر
ہڈیاں بنا دی ہیں، 360 جوڑ بنا کر جوڑ دیے ہیں۔ فَكَسَوْنَ الْعِظَامَ لَحْمًا، اب ہڈیوں کے اوپر میں نے گوشت چڑھایا، اوپر جلد چڑھائی، اوپر بال لگائے، دل دماغ دیا، آنکھیں دیں، اور ٹھیک ٹھاک خوبصورت بنا کر میں نے ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ، باہر آنے کا نظام آسان کیا ہے۔ باہر آیا، دیکھنے والے دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، کہو برکتوں والی وہ ذات ہے جس نے اتنا اچھا پیدا کر دیا کہ نطفے سے وہ ایسی خوبصورت چیز بنا گیا۔ یہ طاقت والا ہے۔ فرمایا اس طاقت والے کو چھوڑ کر کدھر جاتے ہو؟ الہ عیسیٰ کو مانو، مریم کو، یا لات کو، یا عزیٰ کو، یا پاکستان کی دیگر جگہوں کو، فلانا مشکل کشا، فلانا حاجت روا۔ الہ کا معنی حاجت روا ہے، مشکل کشا۔ اسی لیے آخر میں اللہ نے فرمایا پھر اعلان کرو، جب علم اس کا، قدرت اس کی، ماں کے پیٹ میں قدرت اس کی، تمہارے جسم میں قدرت اس کی، ماں کو بھی نہیں پتا، تو پھر برملا کہو لا الہ الا ہو، پھر الہ صرف وہی ہے۔ الہ مشکل کشا حاجت روا وہ جس کا علم اتنا اعلیٰ، جس کی قدرت اتنی اعلیٰ، جو کل کائنات کو قائم رکھ سکے اور جو ہمیشہ ہمیشہ زندہ ہو، الہ وہ ہوتا ہے۔ فرمایا العزیز، وہ غالب بھی ہے، کوئی اس کے اوپر غلبہ نہیں پا سکتا ہے، وہ جسے چاہے جیسے کرنا چاہے کر سکتا ہے، کسی کو پکڑے، کسی کو عذاب دے، کسی کو رحمت دے، کسی کو بیٹے دے، بیٹیاں دے، وہ غالب ہے، اس کے فیصلے پہ آگے نہیں چل سکتے ہیں، لیکن عذاب دے نہ دے۔ الحکیم، وہ حکمتوں والا ہے، ہر کام حکمت کے ساتھ کرتا ہے، بغیر حکمت کے وہ کسی کو کچھ نہیں دیتا ہے۔ حکیمانہ رب ہے، حکمتوں کے ساتھ وہ کام کرتا ہے۔ فرمایا اللہ کی ذات کو پہچانو، اللہ ہم سب کو اپنی پہچان نصیب فرمائے اور اپنے در پہ جھکنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور امت جو بیچاری بگڑی ہوئی ہے، بکھری ہوئی ہے، اللہ اس کو بھی اپنے در پہ آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ در در کی پجاریت سے اللہ سب کو محفوظ فرمائے۔ یا اللہ ساری امت کے حال پہ رحم فرما دے، کرم کے فیصلے فرما دے، امت کو اپنے در کا پجاری بنا، در در کی پجاریت سے محفوظ فرما، اپنے در کا سوالی بنا، در در کے سوالوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ تو ہر جائی بننے سے بچا، یک جائی بنا دے۔ یا اللہ یک جائی بنا دے، ہر جائی بننے سے محفوظ فرما، اپنا بندہ بننے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ غیر کی بندگی سے محفوظ فرما۔ یا اللہ قرآن کی حقیقت کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، قرآن کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہمارا یہ بیٹھنا، یہ سننا سنانا قبول فرما، اس سننے سنانے کا ایصال ثواب ہمارے اعزاء اقارب جو دنیا سے چل بسیں، یا اللہ ان کی روح کو تحفے کی شکل میں اس کا ثواب پہنچا دے، ان کی مغفرت کے فیصلے فرما۔ یا اللہ اس راستے کی ہمیں تیاری اور فکر نصیب فرما، مشکل میں پھنسے ہوئے لوگوں کی مشکلیں آسان فرما، بیماروں کو اپنے فضل سے شفا نصیب فرما، درد مندوں کے دردوں کے علاج فرما، بے چینوں کو چین نصیب فرما، بے روزگاروں کو بہتر روزگار نصیب فرما، روزگار والوں کے روزگار میں خیر و برکتیں رحمتیں نازل فرما، حلال کی روزی وسعت والی برکت والی رحمت والی آسانی کے ساتھ نصیب فرما، حرام سے ہم سب کو محفوظ فرما، مرتے وقت کلمہ ایمان نصیب فرما، آخرت میں اس قرآن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد۔